اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین مومنین خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سب کو، آپ تمام مومنین کو حفظ و سلامت رکھے۔ مومنین کرام، پیغام مشرب ناب آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اور آج بھی ایک پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پیغام مشرب ناب پیش کرنے سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ مشرب ناب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، مشرب ناب ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو آپ کو خالص دین بتائے گا، اور خالص دین آپ کو سمجھنے کو اس مشرب ناب کے اندر سے ملے گا۔ یعنی مشرب ناب آپ کو خالص دین سے آگاہ کرے گا۔ ایسی جگہ، ایسا مشرب جہاں سے آپ کو خالص چیز پینے کو حاصل ہوگا، وہ مشرب ناب ہے۔ ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، جس ٹاپک کو ہم نے چنا تھا، وہ ہے سنن الہی در قرآن کریم۔ یہ موضوع قرآن کریم کا ہے، اور قرآن کریم کے اندر سنن بیان ہوئے ہیں، اور سنن الہی یہ قرآنی موضوع ہے، یہ کسی کا من گھڑت نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے اندر سنن کا ذکر، تذکرہ موجود ہے۔ لہٰذا ہم نے جس موضوع کو تعین کیا ہے، معین کیا ہے، وہ سنن الہی در قرآن کریم ہے۔ سنن کسے کہتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے لفظ سنن کو سمجھنا ہے کہ سنن کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سنن کی ڈیفینیشن، بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن مشرب ناب کے اندر موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ سنن وہ اصول، وہ ضابطے، وہ قوانین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کی ہدایت اور نجات کے لیے مقرر کیے ہیں، خود خدا نے مقرر کیے ہیں، تاکہ انسان ان قوانین کو اپنا کر ہدایت اور نجات حاصل کر سکے اور ہدایت یافتہ بن سکے۔ ان اصولوں کو، ان ضوابط کو، ان قوانین کو سنن الہی کہا جاتا ہے۔ انسان نے ان اصولوں کو، ان قوانین کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا ہے، اس کو عملی طور پر اپنا منشور بنا کر اپنانا ہے زندگی کے اندر۔ انسان ان اصولوں کو تب عملی کر سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا عبد بنے، اللہ کا حقیقی عبد بنے۔ انسان عبد ہی تب بنتا ہے جب انسان اللہ کے قوانین پر عمل کرے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات عرض کی ہے کہ عقل کے بارے میں، عقل دیکھیں، عبد خدا انسان تب بنتا ہے، عبد خدا انسان جب بنتا ہے تب انسان، عبد خدا تب بنتا ہے انسان جب انسان عقل رکھتا ہو۔ جب انسان عقل رکھتا ہو تو انسان اللہ کے قوانین کو اپنائے گا، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلے گا۔ لیکن انسان جو سفیہ انسان ہے، جو نادان ہے، جو کم فہم اور جس کے اندر سفاہت ہے، وہ بے وقوفی، وہ اللہ کے قوانین کو نہیں اپنا سکتا۔ اللہ کے قوانین کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس عقل ہو۔ عقل کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں، عقل کی دو قسمیں ذکر کیے ہیں اس مشرب ناب کے اندر۔ ایک ہے عقل علمی۔ عقل علمی وہ ہے کہ جس سے انسان علوم پڑھتا ہے، درس و کتب پڑھتا ہے اور ڈگریاں لیتا ہے۔ یہ سب پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے کے لیے ہیں۔ جن میں یہ عقل موجود ہے، جن میں یہ خرد موجود ہے، وہ پڑھنے پڑھاتے اچھا ہیں، اور پڑھتے پڑھاتے یہ بہتر ہیں، وہ پڑھیں اور پڑھائیں بس۔ لیکن جب یہ لوگ جو عقل علمی رکھتے ہیں، جب زبان کھولتے ہیں، جب منہ کھولتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں پر زبان کھولنی ہے، کہاں پر زبان بند رکھنی ہے، کس محفل میں ہم نے بیٹھنا ہے، شرکت کرنی ہے، اور کس محفل میں شرکت نہیں کرنی، اور کس محفل میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ تشخیص نہیں دے سکتے۔ علم رکھتے ہیں، علم کے رکھنے کے باوجود یہ لوگ ایسے عملی طور پر کمزور ہیں۔ لیکن عقل عملی انسان کو عمل کے وقت فائدہ دیتا ہے۔ لیکن جب یہی انسان، بعض اوقات انسان جاہل ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا، لیکن عقل عملی کی وجہ سے
وہ لوگوں کے اندر بہت بڑا مقام رکھتا ہے. عقل علمی کم ہے، اس کے پاس علم کم ہے، لیکن عملی اقدامات، عملی حکمتیں جانتا ہے، کہاں پر گفتگو کرنی ہے، کہاں پر گفتگو نہیں کرنی، یہ سب اصول اور ضابطے وہ جانتا ہے. لہذا جہاں پر وہ گفتگو کرتا ہے مؤثر گفتگو کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس عقل عملی ہے. وہ یہ جانتا ہے، وہ تشخیص دے سکتا ہے کہ کہاں پر گفتگو کرنی ہے، کہاں پر نہیں کرنی. جس جگہ گفتگو کر رہا ہے، یہ گفتگو جو میں کر رہا ہوں یہ ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. وہ گفتگو کرتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے، جس کا کوئی فائدہ ہے، فضول گفتگو نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس عقل عملی ہے، عملی عقل اس کے پاس موجود ہے. یہ باتیں پہلے ذکر ہوئی ہیں. اب بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، بات جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس مشرب ناب سے، وہ یہ ہے کہ جب انسان سفیہ و نادان ہو جائے، جب عقل انسان کا زائل ہو جائے، عقل کم ہو جائے، جب انسان عقل نہ رکھتا ہو، تو پھر انسان اللہ کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتا اور دیگر چیزوں کو اپنا الہ اور اپنا معبود بنا کر ان کی پرستش شروع کر دیتا ہے. دیکھیں، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات. ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، عقل مند انسان اس کو الہ مانتا ہے. لیکن جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ ان چیزوں کو الہ مانتا ہے جس کے اندر نہ کچھ کرنے کی طاقت ہے، نہ کچھ کھانے کی طاقت ہے، نہ کچھ کرنے کی طاقت ہے، نہ سننے کی طاقت ہے، کوئی طاقت ہی نہیں ہے. ایسے کو اپنا الہ مان لیتا ہے جس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر زمانہ قدیم میں بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے. آج بھی کرتے ہیں، آج پرانے زمانے سے زیادہ ہی کرتے ہیں. لیکن قرآن نے پرانے زمانے کے واقعات کھول کھول کر پیش کیے ہیں. مثال کے طور پر بتوں کی پرستش کرتے تھے. بت نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ ارادہ کر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ عقل ہے اس کے اندر، نہ فہم ہے اس کے اندر، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے. ایسی چیز جو کسی چیز پر قدرت ہی نہیں ہے، جس کے اندر جب انسان کے پاس عقل نہ ہو اور سفیہ ہو تو پھر ان کو اپنا الہ اور فرمان روا مان لیتا ہے. لیکن اگر کسی مؤمن کے اندر، کسی مرد زیرک کے اندر عقل ہو، وہ حاکم مطلق، الہ مطلق، قادر والا خداوند تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس نے ایک لفظ کن کہا، پوری دنیا، پوری کائنات وجود میں آئی. جب انسان کے پاس عقل ہو تو ایسی ہستی کی پرستش شروع کر دیتا ہے، اس کو الہ مانتا ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو اپنا الہ اور اپنا معبود نہیں بناتا، اور فرامین اسی فرمان روائے مطلق سے حاصل کرتا ہے. مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام نے جب مروان نے بلایا اپنے دربار میں یزید کی بیعت کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع لی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین علیہ السلام دراصل یہاں پر توحید بیان کر رہے ہیں. شیخ باقر النمر کی آپ گفتگو سنیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف قیام کر کے توحید ہمیں سکھایا کہ لوگوں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کو حاکم مانتا ہے، دیگر چیزوں کو حاکم اور فرمان روائے مطلق نہیں مانتا. امام حسین علیہ السلام فقط اللہ کو حاکم مانتے ہیں. کسی بھی فاسق و فاجر کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے امام حسین علیہ السلام. کسی فسادی کو اپنا حاکم نہیں مانتے امام حسین علیہ السلام. لیکن آج کے دور میں ہم امام کے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر طاغوت کی بیعت کرتے ہیں. جو بھی امام حسین علیہ السلام کا پیروکار ہے، جو بھی
اللہ کو فرمان روا مانتا ہے، چونکہ اللہ نے امام حسین کو علیہ السلام کو اپنا نمائندے کے طور پر زمین پر بھیجا اور امام بنا کر زمین پر بھیجا، جو بھی امام حسین علیہ السلام کا پیروکار ہوگا، جو بھی امام حسین علیہ السلام کا اطاعت گزار ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم مطلق نہیں مانے گا۔ یہ بات طے کر لیں، یہ بات اپنے دلوں میں نوٹ کر لیں۔ یہ حقیقی دین ہے جس کی طرف مشرب ناب آپ کو متوجہ کر رہا ہے، جس کی طرف مشرب ناب آپ کو ترغیب دلا رہا ہے کہ آؤ حسین کے راستے پر آؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے عملی توحید بتائی ہے کہ اللہ کو حاکم مطلق ماننا ہے، اللہ کو فرمان روائے مطلق ماننا ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی شیاطین آتے ہیں، جتنے بھی طواغیت آتے ہیں، جتنے بھی آباء و اجداد آتے ہیں، جتنی مورتیاں آتی ہیں، جتنے بت آتے ہیں، ان سب کو توڑ کر، ان سب کو لا کہہ کر اللہ کی حاکمیت میں آنے کا نام عبد خدا ہے۔ لہٰذا عبد خدا وہی بنتا ہے جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس شعور و بصیرت ہے۔ اگر سفیہ و نادان ہے اور بے وقوف ہے، کم فہم ہے، تو پھر وہ اللہ کی عبدیت میں نہیں آ سکتا، وہ دیگر شیاطین و آباء و سلاطین و طاغوتوں کی پرستش شروع کر دیتا ہے اور ان کو اپنا الہ اور فرمان روا مانتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو اپنا فرمان روائے مطلق مانیں، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ ابھی ہی دنیا کو فنا کرنا چاہے تو فنا کر سکتی ہے اللہ کی ذات۔ اللہ ابھی ہی ایک اور کائنات بنانا چاہے، اللہ کی ذات میں یہ طاقت موجود ہے۔ جب اتنی بڑی طاقت ہے اس پروردگار کی، تو ہمیں اسی کی اطاعت اور اسی کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، اور اسی سے فرامین لے کر اپنی زندگی ان اصولوں کے مطابق بسر کرنا چاہیے۔ لہٰذا مشرب ناب آپ کو خالص دین پیش کرے گا۔ مشرب ناب کو سمجھنا ضروری ہے، مشرب ناب کو پڑھنا ضروری ہے، اور فقط پڑھنے پر اکتفا نہ کریں۔ جو کچھ آپ کے پاس علم آ جاتا ہے دین کا، عمل شروع کر دیں، تو انشاءاللہ یہ پاکستان نہیں بلکہ پوری زمین میں بسنے والے لوگ اللہ کی حاکمیت میں آ سکتے ہیں، اگر ان کے پاس عقل ہے، اگر ان کے پاس شعور و بصیرت ہے۔ لہٰذا دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگارہ ہم سب کو اپنی عبدیت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کو حفظ و سلامتی عطا فرما، اور تمام مومنین کو بلا و شر و آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اسی طرح سے حقیقی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔